سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قصوری صاحب بہت شکریہ۔ صاحب جو کچھ ہوا سعودی عرب کی ناراضی، پھر ملیشیا میں، آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی میں آئندہ آؤں گا اور وہ غلطی تھی جو میں نے کیا، آپ سمجھتے ہیں اچھا ہوا، احساس ہو گیا اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر فارن آفس سے کنسلٹ کر کے یہ بات کر لیتے تو بہتر تھا؟ پرائم منسٹر نے میرے خیال میں جب انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی ترکی کے صدر کے ساتھ اور ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید سیف فریقی ملاقات ہوگی۔ بعد میں ہوا یہ کہ اس میں ایران کے صدر بھی پہنچے، یہ میں اندازہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہاں قطر کے رولر بھی پہنچ گئے۔ اس سے امپریشن یہ ہوا کہ یہ وہ گروپ اکٹھا ہو رہا ہے جو سعودی عرب کا مخالف ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ صورتحال آئی تو نیچرلی سعودی عرب نے پبلکلی تو یہ نہیں کہا، نہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ آپ کو پبلکلی بتائے گی۔ کہا یہ گیا ہوگا کہ آپ تو میٹنگ کرنے جا رہے تھے سیف فریقی، یہ تو اینٹی سعودی عرب میٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہت خراب تھے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل میں ایک آپ کی سوال کی اسپرٹ سے ایگری کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سوچنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ٹائمنگ ایسی تھی کہ اس میں ایران سعودی عرب کے معاملات لا محالہ سامنے آنے تھے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس لیے سوچا، لیکن ایسے معاملات میں فارن آفس کی ایڈوائس کی بہت قیمت ہوتی ہے، ان پٹ کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت یا وزیر اعظم نے اس سے یہ سبق سیکھا ہے تو اچھا کیا۔ ویسے مگر ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، اور ظاہر پاکستان کی مدد بھی بہت زیادہ سعودی عرب کرتا رہا ہے، لوگ بھی وہاں پر کام کرتے رہے ہیں، مگر پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی بھی چلاتا رہا ہے، انہیں بیلنس کر کے چلتا رہا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اتنی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوئی، ورنہ یمن جنگ ہو، دوسرے معاملات، اس میں پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اپنائی ہے، یہ کیوں کرائسس پیدا ہوا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور اس سے ہم سب سیکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی وزیر اعظم نے جو اب بات کی ہے وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اگر ملیشیا آئندہ کانفرنس بلائے گا تو وہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے فرما روا کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ جناب ایک ایسے وقت میں نہ آپ بول رہے ہیں، نہ یوں ہی کھل کے بول رہا ہے ترکی، اور وہ ہمارے حق میں کھل کے بول رہے ہیں، تو واقعی ہمارے لیے بڑی مشکل تھی۔ ہم نے تو یہ رسک بھی لیا، شاہ زیب صاحب کو یاد ہوگا کہ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں یو ای کے ساتھ، اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ تو پاکستان کو اپنا سیکنڈ گھر شیخ زید بن سلطان ال نہیان جانا کرتے تھے۔ لیکن جب کانفرنس یہ جو 2020 میں ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور ہم نے ووٹ دیا، تو ووٹ ہم نے ترکی اور یو اے میں مقابلہ ہو گیا تو ہم نے ترکی کو دیا تھا۔ تو یو اے ای کے ہمارے جو دوست تھے بہت ناراض تھے پاکستان سے، لیکن ہمیں وہ چوز کرنا پڑ گیا، کیونکہ ترکی نے ہمارا پاکستان بننے کے بعد ہمارا ساتھ دیا، اور ہم ترکی کا ساتھ پاکستان بننے سے پہلے دیتے رہے ہیں خلافت موومنٹ میں۔ بہت شکریہ، خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔